ظلام للعبید، اللہ تو اپنے بندوں کے اوپر کبھی ظلم ہی نہیں کرتا ہے. وہ تو انہیں بھی کھلاتا ہے جو اسے نہیں مانتے، وہ انہیں بھی پلاتا ہے جو اسے گالیاں دیتے ہیں، انہیں بھی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ انہیں بھی نماز کا انہیں بھی دیتا ہے. وہ تو رب العالمین ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، آخر ہمیں اللہ کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ ہمیں کیوں نہیں اللہ دے گا؟ اللہ سے یہ حسن ظن رکھو گے تو انشاءاللہ ہر اچھی چیزیں اللہ آپ کو عطا فرماتا رہے گا انشاءاللہ. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہے فائدہ میں بتا رہا ہوں. یہ فائدہ اب اگر آپ کو معلوم ہو گیا اس کے بعد بھی نماز نہ ادا کرو تو بتاؤ آپ کہاں جائیں؟ آپ کہاں جائیں؟ اب آئیے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام آپ مسلمان کیوں؟ نمبر 1 بہت سب سے پہلے تو بھائی اسلام کے بارے میں مطلب اسلام کس کو ہے؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا، پیروی کرنا، لغت میں، ڈکشنری میں. اور اسلامی اصطلاح میں اسلام کا معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار بن جانا، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے دکھ، اپنے سکھ، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں. سمجھ لیں؟ جو بندہ اپنی خواہشات کی تابع داری کرے، اپنے جذبات کی تابع داری کرے اور اللہ کی تابع داری نہ کرے، ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا؟ کیونکہ مسلمان کا معنی ہی ہے، مسلم کا معنی ہے تابع داری کرنے والا، اور تمام چیزوں سے اپنے رخ کو موڑ کر خالصتاً اللہ عز و جل کی طرف اپنا رخ کرنے والا، اس کو مسلمان کہتے ہیں. تن ہو من ہو کسی بھی چیز کی اس پرواہ نہیں، سب کچھ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی اس کا مطلوب ہو، اس کا مقصود. یہ ہے مسلم کا معنی شرعی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے؟ اور دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے اللہ کی عبادت و اطاعت کے لیے خود کو وقف کر دینا. ٹھیک؟ اس طرح میں نے بتایا تھا کائنات کی ہر چیز مسلمان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت و اطاعت کے لیے کیا کر دینا؟ وقف کر دینا. وقف کر دینا یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ تو ہے ضروریات. مطلب جہاں جہاں جب اللہ کی پکار آئے تب تک اس کے اوپر لبیک ہے. جیسے لبیک پکارتے ہوئے دوڑے چلے جاتے ہو، کہاں؟ لبیک اللہ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں ہوں. کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اللہ، جتنا پڑھو اللہ کو اتنی پیار آتا ہے، جتنا پڑھو اتنا ہی. اللہ آپ کا بیٹا، آپ نے ایک دفعہ پکارا، ابا حضور آ رہا ہوں، ابا حضور، ابا حضور آ رہا ہوں، ابا حضور میں پہنچ رہا ہوں. آپ کو کتنا اچھا لگے؟ میرا پیارا بیٹا ہے، میرا عزیز بیٹا ہے، دور سے فون کر رہا، ابھی ابا بس 10 کلومیٹر رہ گیا، ابا 50 کلومیٹر رہ گیا، ابا بس میں پہنچ رہا ہوں 5 کلومیٹر. بیٹا کیوں اتنا فون کرتا؟ نہیں ابا پیار آ رہا ہے، محبت آ رہی ہے، آپ کا بھی دل بچتا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا. لبیک اللہم لبیک، اللہ کے محبوب بدلے گا، اللہ کو پیار آتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر خوش کو تر جو بھی اس لبیک کی آواز کو سنے گا قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گا ایمان کی. اللہ اتنی بڑی دولت ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں. ایسے ہی جب کانوں میں اذان کی صدا گونجے، کہیں بھی رہو یا نہ بھی گونجے، اگر وقت ہو گیا سمجھو اذان ہو رہی ہے، گاڑی ہو، موٹر ہو، کار ہو، گھر ہو، کچھ بھی بند کرو، جا کر کے نماز پڑھو. کہیں بھی وضو نہیں، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سو نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، تو اب دل تمہاری تابع داری کرے گا. دل سے پڑھو ہر اشاروں سے، لیکن نماز معاف. پیشاب جا رہے ہیں، پیخانے جا رہے ہیں، جاری، وضو بنا لیا، خلاص، کچھ بھی جاری ہے جاری رہتے، نماز تمہیں. یہ ہے نماز کی اہمیت. خیر یہ ہے اطاعت، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا. اور میں نے بتایا اس طرح سے پوری کائنات مسلمان ہے، کیونکہ ہر چیز ذرہ اللہ کی اطاعت و بندگی کے اندر لگا ہوا ہے. یہ سورج جو پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں ڈوبتا ہے، یہ اللہ کا تابع دار مسلمان ہے. یہ زمین مسلمان ہے، یہ آسمان مسلمان ہے، یہ شمس و قمر، یہ چاند اور ستارے، یہ سب مسلمان ہیں. کیوں؟
یہ سب اللہ کی تابعداری کرتے ہیں. یہ رات اپنے وقت پر آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے, دن اپنے وقت پر جاتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے, سورج اللہ کے حکم سے ڈوبتا ہے, سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے, چاند اپنے حکم اللہ کے حکم پہ نکلتا ہے, اللہ کے حکم پہ ڈوبتا ہے, زمین اللہ کے حکم سے آپ کے پیروں کے نیچے اپنی چھاتی بچھائے ہوئے متواضع اور فرمانبرداری کر رہی ہے, سمندر اللہ کے حکم کا منتظر ہے. جب اسے حکم ملتا ہے تو سونامی بن جاتا ہے, جب اسے حکم ملتا ہے تو تمہارے لیے رحمت بن جاتا ہے. سبحان اللہ. ہر چیز مسلمان ہے, ہر چیز. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھاگو, اے لوگوں بھاگو مسلمانوں سے. مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہنے والوں, دہشت گردی کا الزام لگانے والوں, اگر تمہارے پیروں کے نیچے کی زمین تمہیں ہلا کے برباد کر دے تو بتاؤ اسے کیا کرو گے؟ یہ بھی ٹیررسٹ ہے. اگر سمندر سونامی کی شکل اختیار کر لے اور کیٹرینا امریکہ ہلا کر برباد ہو جائے, اسے بھی دہشت گرد ہو سکتا ہے. کسی زمانے میں چوہوں نے تباہی مچائی ہندوستان کے اندر تو اسے بھی دہشت گرد پاکستانیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے. ہم نے کسی موقع پہ کہا ان کی بہن بیٹی کوئی بھگا لے جائے تو بھی انہیں پاکستانی نظر آتا ہے معذرت کے ساتھ. یہ کیسی ہے ہماری حالت پر عذاب الہی کے سائے. آپ کو معلوم ہے بابری مسجد توڑی گئی اور مہاراشٹر کے اندر جو زلزلہ آیا تھا, کون سی جگہ زلزلہ ہے؟ کون سی جگہ؟ لاتور کے اندر. اور طاعون کا عذاب آیا تھا. اس موقع کی کیسی شاید بھارت پر عذاب الہی کے سائے. اور کسی بھائی نے مجھے خوشخبری سنائی تھی, خطبہ تھا میرا, میں نے کہا اللہ انہیں کتوں کی موت عطا فرما. اس بھائی نے مجھے فون کیا ہے درواز سے, شیخ وہ آدمی مرا اور اس کی لاش کو کتوں نے نوچا. ملک کا وزیر اعظم تھا, ملک کا وزیر اعظم, کہا اس کی لاش کو کتے جنسوں نے نوچا اور میڈیا نے اسے ٹی وی پر دکھایا. ہم نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے. دنیا نے دیکھ, اسی کے دور میں بابری مسجد ٹوٹی تھی نا. یہ کتوں کی موت مریں گی. کسی کو اس کے بھائی نے کھائے کھائے کر دی. ماسٹر پلان بے ڈی پی کا مین گیا تھا نا, بولو نہیں معلوم؟ معلوم کہنے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں سورگ باشی ہو گیا. ہم نے کہا سورگ نہیں نرک باشی ہو گیا. سورگ باشی ہوتے غدار کبھی سورگ میں, ارے ملک کا اگر غدار ہے تو وہ اسے باغی کہا جاتا ہے. جو وزیر اعظم اور صدر کا باغی ہو اسے باغی کہا جاتا ہے. اور جو ساری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اگر اس کے سامنے سجدہ ریز یا سجدہ نہ کرے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ بولو, اسے باغی نہیں کہا جائے گا, اسے باغی کہا جائے گا, غدار کہا جائے گا. زمین مسلمان, سورج مسلمان, ہوائیں مسلمان, چاند مسلمان, ستارے مسلمان, پوری کائنات مسلمان, تو کیوں نہیں مسلمان؟ کیا ہے یہ دیوی, یہ دیوتا, یہ مورتیاں تمہیں کیا دیتے ہیں؟ کیا یہ کھاتے ہیں؟ کیا یہ پی سکتی ہیں؟ کیا بول سکتی ہیں؟ یہ چل سکتی ہیں؟ یہ پھر سکتی ہیں؟ یہ ہل سکتی ہیں؟ اور ہم آرجلن یمشون بہا, اللہ فرماتا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں یہ چلتی ہیں؟ اور عجیب دھرم خود ہی بناتے ہیں. اور بھوک لگی اسی آٹے کی مورتی بنائی, پوجا کری, بھوک لگی تو اسی کو توڑ مروڑ کر کے. یہ بات